زندہ رہنے کے لیے شے کی عذاب کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شے کی عذاب کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا، چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، زندہ رہنے بر محمد آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المستدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، اعنی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام إذا مات العالم ظلم في الإسلام ظلمة لا يصدها شيء إلى يوم القيامة، صدق مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحی درخواست ہے مرحوم مغفور حضرت حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ علامہ
طالب جوہری ابن مصطفیٰ علامہ مصطفیٰ جوہر کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ علامہ مرحوم طالب جوہری صاحب ایک پورا عہد تھے، خود ایک دور خطابت کی دنیا کا ایک آفتاب چمکتا دمکتا ستارہ، بلکہ آفتاب خطابت تھے، جنہوں نے بمدت 50 برس ممبر کو سنبھالے رکھا اور 40 برس تقریباً آفتاب خطابت رہے کہ ایک طویل مدت مبلغ اسلام، مبلغ قرآن و اہل بیت اور مکتب تشیع کا سرمایہ، فخر ملت جعفریہ اور ایک مایہ ناز عالم دین، جن کو تمام حوزوی علوم پہ جو رائج علوم ہیں بلکہ حتیٰ غیر مروجہ علوم کے اوپر بھی کمال حاصل تھا، اور نے ایک الحمدللہ خدمت انجام دی طویل مدت۔ 81 برس کے سن میں ان کا انتقال ہوا، شاید اور بھی زیادہ رہا ہو ان کا سن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی فیاضی سے بے انتہا توفیق نصیب کی تھی، اور ان کی یعنی کہہ لیجئے کہ توفیق ان کی رفیق تھی، اور اللہ نے خاص کرم کیا اہل بیت علیہ السلام کا ان پہ خاص ایک انہیں تائید حاصل تھی محمد وآل محمد علیہ السلام۔ میں ایک تاریخچہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے حوزے کا کہ جو علوم اسلامی آج رائج ہیں، ویسے تو تمام علوم اسلامی علوم ہیں، سائنس ہو، ادب ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب علوم اسلامی علوم ہیں، لیکن کچھ علوم تخصص کے طور پہ حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سرور کائنات نے مدینہ منورہ کے اندر ایک حوزے کی بنیاد رکھی کہ جہاں صحابہ کرام کو پڑھانا شروع کیا، ان میں سے کچھ افراد ایک بہت اعلیٰ درجے تک علم کے پہنچے، اور سرور کائنات نے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد فلیأتی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے۔ تو در ہیں رسول اسلام کے تمام علوم کا جناب امیر کائنات۔ بے شک بے شک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس حوزے کے، اس علم کے وارث جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے اسی انداز سے دنیا کو جس طرح سے رسول اسلام نے علوم پہنچائے تھے آپ نے جاری رکھا، اور اس میں چند علوم کا اضافہ کر دیا، جیسے علم حدیث کا کہ سرور کائنات کے جو بیانات تھے وہ کیا ہیں، اور اس کی تشریح، قرآن کی تفسیر، تو مبین و مفسر قرآن وہ اہل بیت ہیں، محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ نے، اور پھر امام حسین نے، پھر امام سجاد نے جاری رکھا، اور امام سجاد نے تزکیہ کیا لوگوں کا، کیونکہ مدینے والے انہیں تزکیے کی ضرورت تھی۔ قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مکے والوں سے متعلق آئے تھے، لیکن مدینے والوں میں بھی لاگو ہونے لگی تھی کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے
جو ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تعلیم سے پہلے تزکیے کی ضرورت تھی، وہ تزکیہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا مدینے والوں کا، اور جنہوں نے تزکیہ کر لیا تھا وہ پھر باقر العلوم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لائق بن گئے۔ بے شک جن کا تزکیہ ہو گیا پھر وہ اب اس قابل ہوئے کہ وہ علم حاصل کر سکیں۔ پھر پانچویں امام نے باقر العلوم کا نام ہی تھا، علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ علوم آل محمد کو باقاعدہ رائج کیا اور بڑے بڑے جلیل کی تربیت کی۔ جیسے پیغمبر کے 4 اصحاب مشہور تھے، حضرت سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کے 4 اصحاب تھے، اسی طرح سے دوسرے ائمہ کے، اور پھر پانچویں امام نے اپنے 4 ایسے شاگرد تربیت کیے کہ ان میں سے ہر ایک نے کئی ہزار احادیث حفظ کی، جیسے حضرت ابو بصیر، حضرت محمد ابن مسلم، حضرت حمران۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جنہیں پانچویں امام علیہ السلام نے تربیت کیا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کو تربیت کیا، اور اپنی جو یونیورسٹی تھی اس میں تمام علوم کو رائج کیا، اور آپ کے شاگردوں میں ادبیات کے ماہر تھے، عربی لغت کے ماہر تھے، عربی صرف کے، نحو کے، بلاغہ کے، اور علم کلام کے، تمام علوم کے، حتیٰ کیمیا کے، تفسیر کے، حدیث کے، اصول تمام علوم کے۔ کہ پہلی کتاب جو کیمیا پہ لکھی گئی ہے وہ حضرت جابر بن حیان نے لکھی، وہ چھٹے امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور ان کی 1000 سے زیادہ صفحوں پہ مشتمل کتاب، جس کے اندر انہوں نے صادق آل محمد علیہ السلام کی تقریرات کو جمع کیا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے 4000 سے زیادہ شاگرد تربیت کی۔ شام سے ایک آدمی آیا اور اس نے معلوم کیا مدینے آنے کے بعد کہ مجھے جعفر الصادق علیہ السلام سے ملنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ مجھ سے پہلے بہترین انداز سے سب نے مرثیہ سلام کلام اپنے پیش کیے۔ اب میں ایک مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس کو لے کے چلو، تو سب اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ 4000 شاگردوں کو تربیت کیا، 4000 سے زیادہ، کیونکہ مورخین نے 4000 سے زیادہ لکھے ہیں، کتنے بعض نے تو بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن 4000 سے زیادہ چلیں جو شیعہ سنی سب نے متفق طور پہ مانے ہیں۔ ایک شام سے بہت بڑا عالم آیا اور اس نے آنے کے بعد معلوم کیا چھٹے امام کا، اور جب وہ پہنچا امام کی بارگاہ میں کہ یہ امام صادق علیہ السلام ہے، تو کہا کہ میں آپ سے مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ مولا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ بھئی کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں عربی کی جو قرآن کی قراءت ہے اور قرآن کے مفاہیم ہیں ان پہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ذرا بلاؤ حمزہ طیار کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام نے اپنے شاگردوں کو آواز دی، بلایا، حضرت حمران آئے، حضرت حمزہ طیار آئے، حضرت زرارہ، حضرت مومن طاق اور مفضل ابن عمر، یعنی تمام امام کے شاگرد پہنچ گئے، حضرت ہشام نے حکم، ہشام نے سالم۔ جب سب پہنچ گئے تو ہم نے کہا اچھا بتاؤ کس موضوع پہ مناظرہ؟ اس نے کہا بھی میں عربی کی جو ہے قرآن کریم کی آیات پہ، تلاوت پہ، اس کے مفاہیم پہ۔ امام نے کہا حمزہ طیار سے بحث کر لو، حمران سے بحث کر لو۔ تو کہنے لگا بھائی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، حمران سے نہیں، حمران ابن عین سے نہیں۔ امام نے کہا کہ پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کر کے دیکھو۔ کہا نہیں مجھے اس سے مناظرہ ہی نہیں کرنا، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام نے کہا اچھا پھر سنو، اگر تم نے حمران کو شکست دے دی تو سمجھ لو مجھے شکست دے دی۔ اللہ کہا کہ میرا شاگرد ہار نہیں سکتا، کہا اگر تم نے انہیں شکست دی تو سمجھ لو مجھے شکست دے دی، یہ میرا پروردہ ہے، میرا تربیت یافتہ ہے، مناظرہ کر کے تو دیکھو۔ اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، شامی بیٹھ گیا، حضرت عمران سے مناظرہ کرنے لگا، پورا زور لگا لیا، یہاں سے وہاں سے بحث کو لے کے آتا، لیکن ہار گیا۔ جب مناظرہ ہار گیا تو پھر امام سے کہنے لگا کہ واقعی آپ کے شاگرد جو ہیں بہت قابل ہیں، میں لیکن اب آپ سے جو ہے وہ عربی لغت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا حمزہ طیار سے بحث کرو۔ کہا نہیں میں آپ سے، امام نے کہا پہلے ان سے میرے شاگردوں سے بحث کر کے دیکھ لو، جب انہیں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ بحث کی، کہا کہ میں آپ سے فقہ پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا زرارہ سے مناظرہ کرو۔
ہار گیا تو کہا کہ اب میں آپ سے علم کلام پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا مفضل ابن عمر سے مناظرہ کرو. کہا میں آپ سے توحید کے مسائل کرنا چاہتا ہوں. امام کو آگے بھیجتے رہے. یہاں تک امامت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ ہشام ابن حکم سے مناظرہ کرو. جب امام کے تمام شاگردوں سے الگ الگ موضوعات پہ مناظرہ کرنے کے بعد ہار گیا تو کہنے لگا اب مجھے یقین ہو گیا کہ جس کے شاگرد ایسے ہوں وہ امام بہت باکمال. سبحان اللہ. اور محمد والے محمد محمد سبحان اللہ. اب یہ السلام نے ایسے ایسے شاگرد تربیت کر دیے تھے. اور پھر امام نے قید نہیں رکھی تھی کہ صرف شیعہ آ سکتے ہیں. امام کا کوئی پڑھنے کے لیے آنا چاہے وہ میرے پاس آ سکتا ہے. اہل سنت بڑے بڑے علماء امام کے پاس پڑھے. امام ابو حنیفہ 2 سال پڑھتے رہے. امام مالک 7 سال امام کے شاگرد رہے. اور صرف اہل سنت ہی کہ نہیں، وہ تو چلے پھر مسلمان تھے سارے، غیر مسلم عیسائی یہودی امام کے پاس پڑھنے آتے تھے. حتیٰ ملحد یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک بہت بڑا فلسفی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بھائی خدا نہیں ہے اور آپ یہ سب کو بحثیں پڑھا رہے ہیں خدا ہے. امام نے کہا اچھا ذرا ثابت کر خدا نہیں ہے. اس نے کہا آپ ثابت کیجیے خدا ہے. امام نے دلیلیں اتنی دیں کہ ایک مرتبہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے اور کہنے لگا کہ مجھے آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے طبیب آتے، اطباء آتے، بڑے بڑے میڈیسن کے ایکسپرٹس آتے، جو آتا وہ امام کے پاس جب بیٹھتا تو اسے اندازہ ہوتا وہ کتنے پانی میں ہے. تو امام نے حوضہ ایک رائج کیا اور شاگرد تربیت کیے. اور پھر امام نے جملہ کہا کہ علینا ان نلقی علیکم بالاصول وعلیکم بالتفرع وعلیکم ان تتفرعوا. تو اس طرح سے حدیث امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمران، اور اپنے شاگردوں سے کہا، خاص شاگردوں سے کہا کہ میرے پہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے، اہل بیت پہ، کہ ہم تمہارے لیے اصول بیان کریں، اور تم پہ لازم ہے کہ تم ان میں سے فروعات نکالو، ان میں سے تفرعات یعنی فروعی مسائل کو تم خود نکالو. یعنی اجتہاد کی طرف اشارہ ہے. امام اپنی زندگی میں اجتہاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اصول سکھا دیں گے، اس میں سے جو میرے قابل شاگرد ہیں ان میں سے فروعات نکالنا ان کا کام ہے. بہرحال اب امام کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو پوری دنیا میں گئے. بعض امام کے شاگرد جیسے جناب محمد ابن مسلم 80,000 احادیث کے حافظ تھے. 80,000 احادیث. حضرت ابو بصیر، حضرت یعنی ابو بصیر یعنی لیث بختری، حضرت زرارہ، ان میں سے ایک ایک کو کئی ہزار احادیث حفظ. تو امام کے شاگردوں کا حافظہ بہت زیادہ تھا. وقت تو ہے میرے پاس یا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ کے پاس وقت ہے. ہم آپ کی وجہ سے ہو رہے تھے، آپ تو اطمینان سے پڑھیے. بالکل. بر محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب امام صادق علیہ السلام نے ہزاروں شاگرد تیار کیے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے تو آج وہاں میں نے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں دیکھا ہے 15-20 ہزار 30 ہزار سے زیادہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر طالب علم نہیں ہوتے. اور وہ جو 20,000 30,000 جہاں جن یونیورسٹیوں کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کئی 100 پڑھانے والے پروفیسرز اور لیکچررز ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں پڑھانے والے. ڈپارٹمنٹ میں بعض اوقات 15 20 30 افراد پڑھانے والے. پوچھیں بھئی یہ کون ہے؟ یہ 20 افراد 30 افراد ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں. ان سب کا اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. ہم نے ایک ایک یونیورسٹیوں میں کئی فیکلٹیز دیکھی ہیں، کئی ڈپارٹمنٹس دیکھی ہیں، لیکن تاریخ میں بس ایک امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی دیکھی جہاں پڑھنے والے تمام الگ الگ علوم پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے ایک امام صادق سب کو اسپیشلائز کرواتے ہیں. سبحان اللہ. پیپر لکھنے والے پڑھانے والے ایک امام صادق جو سب کو اسپیشلائز کروائیں، ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، امام کی پڑھانے والے کی صلاحیت باقی رہے. کیا کہنے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم نے ایک حوضہ رائج کیا. پھر اس کے بعد 7ویں امام علیہ السلام نے اسی کو جاری رکھا. اور 7ویں امام علیہ السلام کا کمال یہ ہے، میں ہر رسول خدا سے لے کے 12ویں تک سب کا پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں جلدی چل رہا ہوں. اب 7ویں امام علیہ السلام زندان بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی مختلف علوم کو رائج کیا، بڑے بڑے شاگرد تیار کیے. آپ کے شاگردوں میں نامور نام خود حضرت بہلول دانا عمر بن وہب کا نام ہے. اور جو اصحاب اجماع ہیں 6 امام ہفتم کے اصحاب اجماع، یعنی جن کے اوپر اگر ان سے کوئی بھی حدیث، ہمارے تمام شیعہ علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اگر ان میں سے 18 افراد ہیں، ان میں سے اگر کسی سے بھی کوئی حدیث مروی ہو تو اس پہ شک نہ کرو، اسے قبول کر لو،
کیونکہ ان کا حافظہ بھی اچھا تھا اور امام نے ان کی تائید کی ہے کہ یہ ثقہ ہیں، سچے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ان میں سے 6 شاگرد ہیں اور اصحاب ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ساتھ میں ہمارے سامنے ایسے شاگرد۔ اب 14 برس کے ہیں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا، ساتویں امام صرف 14 برس کے ہیں۔ یاد الحسن زادہ عاملی نے لکھا ہے کہ 14 برس کے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے ایک جگہ پہ، اور امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ مولا آپ نے ہم سے کہا ہے کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ توجہ پڑ جاتی ہے، یا آپ کے صاحبزادے نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے دروازہ کھلا ہوا۔ تو امام نے کہا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں، تم سوال یا اعتراض ہے تو اسی سے سوال کرو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، جیسی نماز تمام کی وہ سارے شاگرد فوراً امام کی طرف بڑھے اور فوراً جا کے سوال جواب کرنے لگے، کہا کہ فرزند رسول یہ دروازہ کھلا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے توجہ بڑھتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے کھلے دروازے کے سامنے نماز مکروہ ہے کہ جن کی توجہ دروازہ کھلے ہونے سے بڑھ جاتی ہے، میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے جو میری توجہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان لوگوں کے لیے میرے بابا نے مسئلہ بیان کیا کہ جو توجہات دروازوں کی طرف رکھتے ہیں اور کھڑکیوں کی طرف رکھتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف رکھتے ہیں، اب میری توجہ بڑھتی نہیں ہے۔ تو امام معصوم علیہ السلام کا مقام اور عظمت کچھ اور ہے، ان کے مقامات اور عظمتیں کچھ اور ہیں، ان کی توجہات نہیں بڑھتی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اب 7ویں امام نے ایک طویل مدت زندان میں گزاری، 8ویں امام علیہ السلام نے اسی زندان سے نکال کے مطالب کو ایک نئے مرحلے میں پہنچا دیا۔ 8ویں امام کے سب سے زیادہ جو مشہور ہیں سارے ائمہ میں، وہ 8ویں امام کے مناظرے مشہور ہیں، حجج الرضویہ کہا جاتا ہے 8ویں امام کے مناظرے۔ اور وہ امام خود نہیں کرتے تھے بلکہ مامون بار بار، مامون الرشید امام کو نیچے دکھانے کے لیے معاذ اللہ امام کے ہر عالم سے، ہر بڑے شیعہ مسلمان جتنے بھی جو شیعوں کے مخالف تھے، ان تمام کے تمام مسلمان علماء کے اور غیر مسلم علماء کے، ہندوؤں کے، زرتشتوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے مختلف علماء سے مسلسل مناظرے کرواتا رہتا تھا تاکہ کسی طرح سے ایک بھی مناظرہ اگر امام رضا علیہ السلام ہار جائیں تو ساری زندگی شیعوں کو تانا دیتا رہے گا۔ اب وہ مناظرے امام کو نیچے دکھانے کے لیے کرواتا تھا مناظرے، اور قدرت کو ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ جتنے مناظرے امام رضا علیہ السلام کے وہ رکھواتا تھا اتنا ہی امام کو موقع ملتا تھا، مہلت ملتی تھی اپنے علم کو ظاہر۔ یہ بے انتہا ایران میں آج اگر شیعہ ہیں کثرت سے یا زیادہ شیعہ ہیں، یہ 8ویں امام کے مناظروں کا صدقہ، امام رضا علیہ السلام کے مناظروں کا نتیجہ ہے کہ امام نے اپنی زندگی کے اندر اتنے لوگوں کو شیعہ کر دیا تھا، گرویدہ کر دیا تھا کہ ہر آدمی وہ امام علیہ السلام کی طرف مائل ہو گیا، اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر امام نہم، امام محمد تقی علیہ السلام، جن کے زمانے میں بخاری اور مسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم لکھی اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں تشکیل دیں، اس زمانے میں امام نے اصول 400 کی طرف توجہ دلوائی۔ جو اصول 400 400 اصول بنائے گئے جس کی وجہ سے آج تک ہمارا اجتہاد باقی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر اصول 100-150 سے زیادہ ہماری احادیث کی کتابوں میں درج ہوئے۔ اور یہ 9ویں امام علیہ السلام کا ہم پہ صدقہ ہے کہ جو آج بہت سے ہمارے فروعی مسائل حل کیے، وہ ایک بہت کم سے 9-10 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام نے حل کی۔ صلی اللہ محمد۔ اس کے بعد پھر 10ویں امام کا دور آ گیا ہے۔ 10ویں امام علیہ السلام نے مزید علوم کو رائج کیا، متوکل کا دور تھا، امام کی امامت کا دور بھی 30 برس سے زیادہ، 33 34 35 برس کے قریب۔ یہ امام علیہ السلام کو جیسے ہی موقع ملا تو امام علیہ السلام نے اس بھرپور انداز سے 34 برس کے اندر امامت کے اس دور میں زیارات کو، زیارت جامع وغیرہ مختلف چیزوں کو رائج کیا کہ تاکہ پھر آئندہ تشیع جو ہے وہ کبھی بھی کھوکھلے لوگوں کے مقابلے میں کمزور نہ پڑے، اتنا مضبوط کر گئے۔ پھر علیہ السلام نے پوری دنیا میں وکالت کا جال بچھایا اور ہر جگہ وکلاء رائج کیے، علی بن بہزیار کو اہواز میں، اور تمام دنیا کے اندر زکریا بن آدم وغیرہ سب کو وکلاء کو رائج کیا کہ نظام کیسے چلانا ہے، تشیع کا نظام کبھی بھی شل نہ ہو، کبھی کمزور نہ پڑے، کبھی اس کے اندر جھول نہ آئے۔ تو مدینہ ہر جگہ پہ وکلاء کا نظام قائم کر دیا۔ اب 12ویں امام کا دور شروع ہوا۔ اس میں پہلا جو دور آتا ہے 260 ہجری سے شروع ہوتا ہے غیبت صغریٰ کا دور۔
مجھے غیبت صغریٰ کے 4 نواب اربع کا جلیلی پیش کرنا اور پھر ابتدائی علماء کا اور پھر علامہ طالب جوہری سے متعلق مطالب آخر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ علامہ طالب جوہری کی میں نے کہا کہ زندگی کو اگر مجھے پیش کرنا ہے تو میں پوری تمہید باندھوں تاکہ میں ان تک بات لے کے آؤں، ان کو اندازہ ہو کہ میں کیا پیش کروں۔ کیا کہنے حضور، جزاک کیا اللہ۔ کہنے۔ تو دور کے ہمارے اس عصر کے ہمارے اس عہد کے سب سے بڑی اردو خطابت اور علم کی ہستی کا انتقال ہوا، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں ساری تاریخ اپنی۔ بالکل۔ اب 260 ہجری میں صاحب الزمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی اور ان کے پہلے نائب خاص 4 نواب اربع، چاروں کی قبریں بغداد میں ہیں، اور نواب اربع میں سے پہلے ہیں حضرت عثمان بن سعید جو 260 ہجری سے 267 ہجری 267 ہجری تک امام کے نائب رہے، نائب خاص، اور 7 سال۔ ان کے انتقال پہ امام نے انہی کے بیٹے کو، ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے نائب بنایا، ان سے کہیں میرے پاس آ جائیں اور شیعوں میں اعلان کر دیں کہ میرے بعد یہ نائب خاص ہوں گے۔ امام نے اعلان کروایا اور ان کا نام تھا محمد ابن عثمان ابن سعید، اور ان کو نائب، وہ بھی بغداد میں ان کی قبر ہے، دوسرے نائب، اور وہ طویل ترین مدت کے لیے نائب رہے، 267 ہجری سے 267 ہجری سے لے کے 305 ہجری تک وہ نائب رہے۔ تقریباً یہ 38 ایئرس بن جاتے ہیں، تو 37 سال 38 سال تقریباً یہ نائب خاص رہے حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید۔ پھر اس کے بعد 305 ہجری میں ان کے انتقال کے بعد حضرت مرحوم حسین ابن روح امام کے جو نائب خاص تھے، جو چاروں میں سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ باتقویٰ مانے جاتے ہیں، وہ حضرت حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ بنے 306 ہجری سے لے کے 305 ہجری سے لے کے 326 ہجری تک 21 برس وہ نائب خاص رہے۔ 326 ہجری میں امام نے بنایا حضرت علی بن محمد سامری، سامرا کے رہنے والے تھے، انہیں اپنا نائب خاص بنایا 326، اور 329 ہجری تک 3 سال 3.5 سال وہ امام کے نائب خاص رہے، اور پھر انہیں خط لکھا توقیع مبارک۔ توقیع کہا جاتا ہے توقیع جہاں پہ جو امام کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خط آیا ہو یا حدیث آئی ہو، اور یا پھر امام کی اپنی مہر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں توقیع مبارک۔ توقیع توقیع، یہ واو قاف یہ عین، توقیع۔ اب یہ توقیع مبارک اسے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اس لیے توقیع مبارک۔ تو امام نے ان کو خط لکھا کہ ہے علی بن محمد سامری، آپ کا عنقریب جو ہے فلاں تاریخ کو انتقال ہو جائے گا، میں تمام اپنے ماننے والے شیعوں کو آپ کا پرسہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور میرے تمام شیعوں کو میرا پیغام دے دیجئے کہ آپ آخری میرے نائب خاص ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہے غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، اس دوران جو ہے غیبت کبریٰ کے اندر نیابت عامہ ہوگی، نیابت خاصہ نہیں ہوگی۔ نائب خاص، نیابت خاصہ یعنی نائب خاص جو رکھتا ہے اسے نیابت خاصہ کہا جاتا ہے۔ نیابت عامہ جیسے آج نائب خاص یعنی جسے خود امام اپوائنٹ کرے وہ نائب خاص، جیسے حضرت مسلم ابن عقیل امام نے اپوائنٹ کیا تھا، جیسے حضرت مالک اشتر مولا نے اپوائنٹ کیا، جن کو امام نصب کریں اپوائنٹ کریں وہ نائب خاص۔ اور نائب عام یعنی جس کو امام اپوائنٹ خود نہ کریں بلکہ نشانیاں بتا دیں، کہا کہ پھر اب نیابت عامہ ہوگی جس میں نشانیاں ہوں، جو سب سے قابل عالم ہو، جس کو آپ جس میں شیعہ سمجھیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس کی تقلید کریں پھر غیبت کبریٰ میں۔ اور ایک طویل غیبت ہوگی، اور میرا ظہور بہت طویل غیبت کے بعد ہوگا۔ اس دوران میرے شیعہ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں میرے شیعوں میں محشور فرمائے گا، اور جو صبر رکھیں گے تو اس دوران بہت سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے ایمان باقی رہیں گے۔ امام نے بہت تفصیل کو ہمیں بیان کیا۔ غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی 329 ہجرہ میں، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، اور آج تک غیبت کبریٰ جاری۔ 1441 ہجری اپنے 11ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، 1442 ہجری شروع ہونے والی ہے، محرم جو ہوگا یہ 1442 ہجری ہوگا۔ تو اب 329 ہجری سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ غیبت کبریٰ میں ہمارے چند علماء، میں ابتدائی 5 علماء کے نام لوں گا، اس پہ تمام کر دوں گا۔ 5 علماء ایسے ہیں کہ جن کا مقام اور جن کی خدمات ظہور تک ان سے قابل استفادہ رہے گا، اور ہمارے ابتدائی غیبت کبریٰ کے سب سے قابل علماء مانے جاتے ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ ثقۃ الاسلام آیت اللہ علامہ محمد ابن یعقوب کلینی، جن کی ہے الکافی، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، 8 جلدوں پہ 16,500 احادیث انہوں نے جمع کی الکافی کے نام سے۔
اور ہماری اہم ترین حدیث کی کتاب انہوں نے تشکیل دی ہے، اور یہ 20 سال میں انہوں نے محنت کر کے لکھی، اور جب مکمل کر لی تو سوچنے لگے کہ ارے میں نے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ضعیف حدیث نقل ہو گئی ہو، ایک بھی اگر حدیث غلط ہوئی تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہ میں نے کیا کیا؟ رونے لگے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح میں اس کو دریا برد کر دوں گا، کنویں میں ڈال دوں گا کتاب کو، اور پھر سو گئے۔ اسی رات جو ہے انہوں نے خواب میں صاحب الزمان کو دیکھا، اور امام زمانہ نے ان سے کہا کہ اے شیخ کلینی، الکافی کافی لشیتنا، اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اور جب وہ اٹھے ان کی کتاب کے بعد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ امام کی 12ویں امام کی توقیع اور ان کے دستخط موجود ہیں۔ تو ہماری اہم ترین حدیث کتاب الکافی، اس میں ہمارے تمام عقائد ہیں، توحید سے متعلق، عدل سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت، حجت خدا سے متعلق، ولایت سے متعلق، قیامت سے متعلق، پھر ہمارے تمام فروع دین۔ تو احادیث اس میں بڑی اہم ترین احادیث ہے، اور بہت سے ہمارے عقائد، مسلم عقائد وہیں حدیث کے اندر، وہیں سے ولایت کے سارے مسائل وہاں سے ثابت ہوتے ہیں۔ 20 سال میں تشکیل دی شیخ کلینی۔ ان کے بعد نام آتا ہے شیخ صدوق کا، غیبت صغرا میں۔ ان کے والد کا نام ہے علی ابن حسین ابن بابوہ قمی، قم کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے امام کے نائب خاص کو خط لکھا کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، امام زمانہ سے کہیں کہ مجھے بیٹا عنایت فرمائے، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو 12ویں امام نے اپنے نائب خاص سے کہا کہ شیخ صدوق سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا دے گا کہ میرے ظہور تک ان کی کتابوں سے ہمارے شیعہ استفادہ کریں گے۔ میں نے آپ کو عالم بیٹے کے لیے اللہ سے کہہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے قیامت تک آپ کا بیٹا فخر کا باعث ہوگا۔ امام اور شیخ صدوق ہمیشہ کہتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، میرے بابا کو امام زمانہ نے مجھے عطا کیا۔ تو شیخ صدوق خود، ان کے والد جو ہیں وہ قم مقدس میں دفن ہیں، حضرت معصومہ قم کے حرم کے پاس، آیت اللہ گلپاگانی کے مدرسے کے بالکل مسجد کے ساتھ۔ اور شیخ صدوق خود رائے شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضے میں دفن ہے، وہاں پہ قریب میں اس قبرستان میں دفن تھے، تو ان کی وہیں پہ قبر ہے شیخ صدوق کی۔ تو شیخ صدوق کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بابوہ قمی، اور صدوق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں امام زمانہ نے کہا کہ یہ سچے ہیں۔ بہرحال معصوم نہیں ہے کوئی بھی، یہ سب کے سب علماء ہیں جنہوں نے محنت کی، تقوی اختیار کیا، علم حاصل کیا، اور ان کو امام زمانہ کا ان کی تائید تھی۔ تو شیخ صدوق نے ہماری جو ہے کتابیں، انہوں نے تقریباً 200 کے قریب کتابیں لکھی حدیث کی، تفسیر وغیرہ، تفسیر مدینہ، لیکن ان کی زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ پھر جب چنگیز خان نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے، وہ ضائع ہو گئیں، پھر بہت سے دشمنوں نے جلا دیں، لیکن آج تک ان کی 32 کتابیں موجود ہیں حدیث کی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ان کی من لا یحضرہ الفقیہ، ان کی حدیث کتاب ہے جو ہماری کتب اربع میں سے 4 جو اہم ترین ہماری کتاب ہے، سنیوں کی 6 صحائف ستہ ہیں، ہماری شیعوں کی 4 کتب اربع، ہماری ایک الکافی ہی، ان کے ہاں اگر تکراری حدیث نکال دی جائے ان کی 6 کتابوں سے تو 7,500 احادیث بنتی ہیں، ہماری صرف الکافی میں 16,500 احادیث۔ سبحان اللہ۔ من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق کی کتاب 4 جلدوں پہ فقہ کے احکام بیان کیے، جو ہماری کتب اربع میں سے ہماری 4 اہم ترین کتابوں میں سے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی بہت زیادہ کتابیں، 12ویں امام پہ کمال الدین و اتمام النعمہ ہے، اس کے علاوہ ان کی الخصال ہے، پھر ان کی التوحید ہے، ان کی 32 کتابیں آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، معانی الاخبار ہے، بہت زیادہ کتابیں ان کی حدیث کی کتابیں، اور وہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے، انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے ائمہ کے شاگردوں سے اور شاگردوں کے شاگردوں سے، اصحاب اہل بیت علیہ السلام سے، 10ویں 11ویں امام اور 12ویں امام کے شاگردوں اور ان کے اصحاب سے۔ ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے شیخ مفید کا۔ شیخ مفید جو ہیں وہ کاظمین میں بارگاہ امام موسیٰ کاظم اور امام تقی علیہ السلام میں دفن، ان کے قدموں میں دفن، اور ابن قلوہ کے ساتھ، اور یہ شاگرد ہیں شیخ صدوق کے، اور انہوں نے ہمارے علم کلام کو پورا ڈیولپ کیا۔ ایمان حضرت ابو طالب پہ کتاب لکھی، ارشاد، کتاب الارشاد 12 اماموں کی زندگی پہ کتاب لکھی، کتاب الجمل، جنگ جمل کے اوپر پوری کتاب لکھی انہوں نے۔ علم کلام کے تمام ہمارے جو آج عقائد، سارے کے سارے کلام کے سارے موضوعات، اس زمانے کے تمام اہل سنت کے مقابلے میں جو سارے کے سارے جو بنی عباس مسائل کھڑے کر رہے تھے، ان سب کے جوابات لکھے، اور تمام شیعہ عقائد جو آج بنیادی ہیں وہ شیخ مفید نے زحمت کر کے، محنت کر کے، ائمہ علیہ السلام کے قرآن کریم اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں تمام شیعہ عقائد جو آج رائج ہیں، ایمان حضرت ابو طالب کا مسئلہ یا امامت، عصمت،
تمام ان چیزوں کو کتابوں کی شکل کے اندر انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ سید مرتضیٰ، ان کے دو شاگرد ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی۔ سید مرتضیٰ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تعلیف فرمائی، اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ۔ سید مرتضیٰ بڑے اہم عالم دین ہیں، انہوں نے ہمارا تمام فقہ جو ہے وہ اس کو الانتصار کے نام سے، اسی طرح سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے اوپر تنزیہ الانبیاء کتاب لکھی، انہوں نے پھر الشافی، بے انتہا کتابیں انہوں نے قرآن پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، مختلف موضوعات پہ، اصول پہ انہوں نے کتابیں لکھی، عقائد وغیرہ سارے شیعہ۔ لیکن پھر اہم ترین اس زمانے کے عالم ہیں شیخ الطائفہ، شیخ طوسی۔ شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی مکتب اہل بیت کے، شیعہ مکتب کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے عالم، شیخ الطائفہ۔ طائفہ کہتے ہیں مذہب، مکتب اہل بیت، تو شیخ طوسی، حضرت آیت اللہ علامہ شیخ طوسی، جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی، لائبریری وہاں پہ قائم کی۔ جب آپ حرم امیر المومنین سے باب طوسی کی طرف باہر نکلیں گے اور جائیں گے وادی السلام حضرت ہود و صالح کے مزار کی طرف، تو الٹے ہاتھ پہ جامع طوسی مسجد بھی ہے، اور وہاں پہ ان کی لائبریری بھی ہے، وہیں پہ ان کا گھر، اور وہیں ان کا مقبرہ بھی ہے، ان کی قبر ہے۔ انہوں نے بے انتہا اہم ترین کتابیں لکھی، جس کے اندر ان کی تفسیر ہے التبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں پہ تفسیر لکھی اس زمانے میں۔ پھر انہوں نے ہماری کتب اربعہ میں سے 2 حدیثی کتابیں انہوں نے لکھی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ 2 حدیثی کتابیں انہوں نے لکھی۔ پھر علم رجال کی ہماری 4 ابتدائی کتابیں ہیں، رجال کشی، رجال نجاشی، اور 2 کتابیں شیخ طوسی کی، رجال الشیخ طوسی کے نام سے، رجال طوسی یہ رجال الشیخ، اور الفہرست یہ ان کی 2 کتابیں ہیں علم رجال پہ۔ اس کے علاوہ غزائری کی رجال ہے، اور فہرست ابن ندیم ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں رجال کی، لیکن یہ ابتدائی ہماری جو اہم ترین کتابیں ان میں سے رجال کی، علم رجال کی 2 کتابیں شیخ طوسی کی، 2 حدیثی کتابیں، اور فقہ میں الخلاف، اور ان کے مختلف، یعنی ان کی بڑی بڑی کتابیں، انہوں نے تمام موضوعات پہ، ہر موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی، اور ہمارے فقہ کو، ہمارے مکتب کو مضبوط کر گئے۔ دور چلتا رہا، بڑے بڑے علماء آئے۔ مرحوم علامہ طالب جوہری کہتے ہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ جو ہیں وہ مانتے تھے، کہتے تھے آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کو، وہ کہتے تھے کہ شیخ طوسی کے بعد ان کو وہ مانتے تھے بہت زیادہ، کہ بھئی ان کے زمانے سے لے کے آج پھر یہ زمانہ۔ اور مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے فرزند تھے، ان کے والد بہت جید عالم دین، بہت مقدس عالم دین تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کی پیدائش پٹنہ، بہار، ہندوستان کے مشہور شہر پٹنہ میں ہوئی، اور پھر وہ وہاں 1949 میں پاکستان تشریف لائے اپنے والد کے ہمراہ، جب تقریباً وہ 10 برس کے تھے۔ ان کی پیدائش 1939 کی تھی۔ علامہ طالب جوہری صاحب 1949 میں پاکستان آئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے پٹنہ میں حاصل کی، اس کے بعد پھر کراچی میں اپنے والد کے پاس پڑھتے رہے، اور بزرگ علماء کے پاس تحصیل علم کیا۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ اس زمانے میں لکھنؤ بھی گئے، کیونکہ ان کے والد بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت جید عالم دین، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ لکھنؤ کے اندر بھی تعلیم وغیرہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب پاکستان آ کے والد کے پاس پڑھتے رہے، اور پھر 1955 میں یا 1956 میں 10 برس کے لیے نجف اشرف تحصیل علم کے لیے چلے گئے۔ جب آپ 16 برس کے تھے تو آپ نجف اشرف تحصیل علم کے لیے چلے گئے۔ 16-17 برس کے تھے، نجف اشرف گئے۔ نجف اشرف میں آپ نے سطوح عالیہ مکمل کی، اس میں بڑے بڑے جید علماء سے، مراجوں سے تحصیل علم کیا، اور آیت اللہ مرحوم سید عبداللہ مدنی سے، اور اب بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے تحصیل علم کیا، اور پھر درس خارج میں جانے لگے، اجتہاد پڑھا، اجتہاد کے پائے پہ پہنچے، اور مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم کے درس میں جاتے تھے۔ آیت اللہ رضمہ سید ابو القاسم الخوئی، آیت اللہ رضمہ سید محسن الحکیم، اور آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے درس میں گئے۔ 4 سال درس خارج اور اصول میں آیت اللہ خوئی کی تشریف لے گئے۔ اسی دوران پھر آپ نے آیت اللہ سید محمد باقر الصدر سے تحصیل علم کیا، ان کے پاس پڑھتے رہے۔ بڑے بڑے جید اور جلیل القدر نجف اشرف کے علماء سے تحصیل علم کیا۔ 10 سال تک نجف اشرف میں تحصیل علم کے بعد آپ پاکستان لوٹ آئے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد ابتدائی دور میں 1966 سے یا 67 سے آپ جو ہے 5 سال تک جامعہ امامیہ کے پرنسپل رہے،
اور وہاں پہ تدریس کرتے رہے، پڑھاتے رہے، اور اس دوران مختلف جگہوں پہ کراچی میں اشرے پڑھتے تھے. اور علامہ مرحوم آل اللہ مقامہ علامہ مرحوم رشید ترابی صاحب کا دور تھا خطابت کا. وہ اس دوران جو ہے ریڈیو پاکستان پہ اور پھر ٹی وی آ گیا تھا، پھر ٹی وی پہ شام غریبہ انہی مرحوم کی نشر ہوتی تھی. تو علامہ طالب جوہری صاحب زمانے میں کھارادر وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ مدارس پڑھتے تھے، درس دیتے تھے، حوزے میں پڑھاتے تھے. پھر بعد میں آپ نے کالج میں ایک لیکچرر، کیونکہ آپ نے ڈگری کی، پھر آنے کے بعد واپس شادی جب ہوئی، مجھے بتا رہے تھے، میں نے ان سے خود پوچھا تو کہا کہ میں نے جب پتا کیا میری شادی ہو گئی تو پتا چلا کہ میری بیوی جو ہے وہ کہیں ایم اے اردو نکل آئی. تو میں نے کہا کہ گھر میں نوک جھوک ہوتی لگی. پھر میں نے ایم اے کیا، پھر میں نے مختلف ڈگریاں یونیورسٹیوں کی حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں پڑھنے لگے تو پھر پڑھانے لگے، اور پھر کراچی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر لگے جو 1999 میں آپ نے ریٹائرمنٹ لی وہاں سے. اور اس دوران پھر آپ نے جب علامہ رشید ترابی کا 1973 دسمبر 1973 میں انتقال ہوا علامہ رشید ترابی کا، تو 1974 میں علامہ عقیل ترابی مرحوم نے نشتر پارک کا اشرا پڑھا. 74 مرحوم علامہ طالب جوہری سے فرماتے تھے 1975 سے میں نشتر پارک کو میں نے پڑھنا شروع کیا. ظاہراً 75 یا 76 سے میری پیدائش سے پہلے سے وہ نشتر پارک کا جو ہے وہ اشرا انہوں نے، جو زمانے میں پھر بعد میں عبدالرب نشتر پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا. پٹیل پارک اور یہ جہانگیر پارک دو تھے جو صدر کے اندر وہاں پہ مرکزی مجالس ہوتی تھی. ابن حسن جاکر صاحب پڑھتے تھے، پھر یہاں مجالس مرکزی ہوئیں اور اس کو منتقل کر دیا گیا صدر بازار سے نشتر پارک کے اندر. تو یہاں علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک 50 سال ممبر پہ چھائے رہے. جو علوم رائج تھے، رائج مروجہ تمام علوم حوزوی، چاہے وہ صرف و نحو ہو، بلاغہ ہو، لغت عربی، ادبیات ہوں، اور منطق ہو، فلسفہ ہو، علم کلام ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اصول ہو، رجال ہو، درایا ہو، تمام جو مروجہ علوم تھے حوزہ علمیہ کے، اور غیر مروجہ علوم غریبہ کے اندر، علم جفر میں، رمل میں، اور بہت سے علوم کے اندر مہارت حاصل کی، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ عامل بھی تھے. تو تمام علوم کے اندر یہاں تک کہ کسی کوئی ایک عیسائی یا ہندو جادوگر کو لے کے آئے، کہیں انٹیریئر سندھ گئے ہوئے تھے ان کے مقابلے کے لیے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم حیران رہ گئے کہ وہ جادوگر کہنے لگا کہ میں جو جادو کرتا ہوں یہ توڑ کر دیتے ہیں. یعنی اتنی مہارت رکھتے تھے علم جفر وغیرہ پہ، اور ائمہ علیہ السلام تعلیم کردہ دعاؤں کے اوپر کے جادو کو فوراً توڑ جانتے تھے. تو بہرحال پاکستان میں پھر ایک مرتبہ ممبر پہ آیا اور پھر ممبر پہ چھا گئے. جو شیعوں کے خلاف اس زمانے میں تہمتیں اور الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، رسول خدا کو جانتے نہیں، ان کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، اور یہ آیات قرآن نہیں جانتے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑے بڑے علماء نے اس کو غلط ثابت کیا. اس میں ابتدائی دور کے اندر نام چھائے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا، علامہ رشید ترابی، ان لوگوں نے اس غلط فہمی کو دور کیا، قرآن کو بیان کیا ٹی وی سے. اس زمانے میں تو ریڈیو تھا، ریڈیو سے، اور تقاریر میں جب جاتے تھے اور پھر علامہ رشید ترابی کا اقتدام دور پہ انہوں نے جب تقریریں، جب وہ ٹیلی ویژن آ چکا تھا تو وہاں پہ انہوں نے پیش کیا. اور اس کے بعد پھر علامہ جب طالب جوہری صاحب کا دور آیا تو انہوں نے تفسیر قرآن کو بیان کیا. پھر 80 کی دہائی میں فہم القرآن کے نام سے ٹیلی ویژن پہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. اس نے وقت دیا کہ بھئی یہ سنی علماء 3 ہفتے بولیں گے، 1 ہفتہ کو شیعہ عالم دین بھی آپ دے دیجیے. تو ان کو موقع دیا. خود اہل سنت مجمع نے پہلے فہم القرآن تھا، پھر تفہیم دین پروگرام آیا تھا کہ 3 ہفتوں سے کہا کہ نہیں ان کو زیادہ ٹائم دے. تو پھر برابر کا ٹائم ملتا تھا، 2 یعنی 3 ہفتے 3 سنی علماء ہوتے تھے، 1 ہفتے علامہ طالب جوہری صاحب. بعد میں پھر انہی کا پروگرام زیادہ ہونے لگا اور اہل سنت کہتے تھے ہم اپنے علماء سے زیادہ علامہ طالب جوہری صاحب کو سننا پسند کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورے دہائی میں پھر ان کی شام غریبہ، پہلے علامہ مرحوم وہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، اور پھر علامہ نصیر شہادی صاحب، اور اس کے بعد پھر 90 کی دہائی میں 30 برس مختلف طریقوں سے پی ٹی وی اور جگہوں پہ شام غریبہ کی مجلس منسوب ہی ان سے ہو گئی تھی کہ پہچانے ہی جاتے تھے کہ آفتاب خطابت ہے کہ شام غریبہ یہی پڑھیں گے. لوگ انتظار کرتے تھے. یہاں تک کہ بہت سے اہل سنت جو ابھی ہمیں فون کر کے بتا رہے ہیں، علماء مؤمنین یعنی عام اہل سنت یعنی مسلمان ہمارے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ پورے سال جو ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو وہابیت آ کے ہمیں برین واش کرتی تھی اور ہمیں کہ رسول ہم جیسے اور قرآن کے اور شیعوں کے خلاف، وہ کہتے تھے ایک تقریر میں علامہ طالب جوہری صاحب جب ٹیلی ویژن پہ آ کے شام غریبہ میں تقریر کرتے تھے تو تمام کے تمام
جو پروپیگنڈے تھے ان کو ایک تقریر میں ضائع کر دیتے تھے. واہ کیا کہنا. اور اس طرح سے ان کا علم تھا، بیان تھا، ایک ایک ربط کے ساتھ آیات کا بیان کرنا، آیات کا جو ہے وہ تلفظ اور اس کا ادائیگی، خطابت. اردو ادب پہ ان کا کمانڈ تھا. وقت تمام ہو چکا. اردو ادب پہ 3 مجموعوں کے شاعری کے چھپے، اور تفسیر احسن الحدیث کے نام سے اگر آپ ان کی تقریر سنیں تو آپ کو ان کے ادبی ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ان کی تحریر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادب کے کتنے بڑے ادیب تھے. بے شک بے شک. ان کے ادب کا اندازہ آپ کو ان کی تحریر سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کلام کے اندر کیونکہ زبان میں لکنت تھی اور وہ تقریر مختلف انداز سے کرتے تھے. لیکن اگر آپ ان کی تحریر کو پڑھیں، احسن الحدیث جب آپ تفسیر پڑھیں، اور خود اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے علماء کے پاس درس پڑھا، نجف اشرف کے نام بھی لکھے، آغا خوئی، آغا حکیم، آغا مدنی، آغا صدر وغیرہ سب کے نام لکھے. لیکن میرا جو تفسیری ذوق ہے وہ میرے اپنے والد کا ہے سبحان اللہ. اور انہوں نے واقعی احسن الحدیث 2 جلدوں پہ صرف تفسیر ہے، مکمل نہیں پورے قرآن کی، لیکن اس میں آپ کو ان کی اردو کا، ان کی تفسیر پہ کمانڈ کا، اور ان کے جو ہے وہ تمام علوم پہ مہارت کا اندازہ ان کی تفسیر سے ہوتا ہے. کربلا پہ انہوں نے حدیث کربلا کے نام سے مقتل امام حسین علیہ السلام لکھا، جو شاہکار ہے. 3 ان کے مجموعہ جو ہے وہ شاعری کے چھپے، اور مختلف ان کے جو اشرحۂ مجالس جو ہیں وہ جب ترتیب دیا گیا چھپے، اور انہوں نے بے انتہا کتابیں خود لکھی. حتیٰ جو انہوں نے طنز و مزاح سے متعلق کیا، کسی موضوع پہ جو انہوں نے لکھ دیا وہ حرف آخر بنا، اور ان کو واقعاً ایک تمام علوم پہ کمانڈ حاصل تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی فیاضی سے بہت مقام، اور اہل بیت علیہ السلام نے خاص ان کی تائید کی تھی کہ ان کو تمام علوم پہ پھر حافظہ فوق العادہ، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ان سے متعلق لکھ رہے ہیں اور بیان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مکتب اہل بیت یا مکتب جعفری کی ترویج کرنے والے، تبلیغ کرنے والے عالم دین کو جب دنیا سے وہ رخصت ہوئے، اللہ نے ان کو واپس بلایا تو انہیں وہی مہینہ دیا، شوال کا مہینہ، جس میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت. 25 شوال کو بنا بر روایت 25 شوال، جو مستند روایت سے 2 روایات ہیں، 15 شوال اور 25 شوال. زیادہ مستند 25 شوال کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. اور 28 یا 29 شوال، ٹھیک 4 دن بعد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کی وفات ہے، جو کافی آخری 10-12 دن علیل رہے. میں ان سے ہمیشہ کوشش کرتا تھا ملاقات کروں. پچھلی دفعہ کیا تو ICU میں تھے، واپس آئے، پھر چلے گئے، تو ان کی جو ہے حالت کافی خراب تھی. پھر ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی بس، لیکن بہت محبت فرماتے تھے مجھ سے، اور ہمیشہ عزت احترام دینا ہر ایک کو، اور بہت زیادہ یعنی اپنائیت سے ملنا، بہت ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ملنساری، ان کی مہمان نوازی، اور ایک یعنی تو واقعا متاثر کن شخصیت کے مالک تھے. اور محفلوں کو گرم رکھنا. بس میں چند جملے مصاحب کی بھی پیش کروں گا. ان کے سوئم کی مجلس رکھی ہے آج ٹیلی ویژن کی انتظامیہ نے، آپ تمام برادران نے، تمام میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے تو یہ اہتمام کیا. علامہ مرحوم ایک بہت بڑا خطابت کا نام، اور ایک ایسے خطیب جو بہت توانا عالم دین تھے، تمام علوم پہ ان کا جو ہے وہ کمانڈ تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعا ان کو بڑی عزت سے نوازا تھا. تو مرحوم کے یہ امام صادق علیہ السلام کا مہینہ ہے، امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے مروج، اور ہر جگہ پہ انہوں نے تشیع کو سربلند کیا. پاکستان کا انہوں نے دنیا بھر میں نام روشن کیا. ملت اسلامیہ کے ایک بہت بڑا سرمایہ چھن گیا آج. فخر جعفریہ میں جو بھی ان کے لیے لقب دوں، یا بڑے بڑے لوگوں نے ان کے لیے جو کچھ لکھا کہا کم ہے. یہ جو حدیث میں نے انتخاب کی تھی چھٹے امام السلام کی، کہ اگر ایک عالم دین کا انتقال ہو جائے تو اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک کبھی بھی خلا پر نہیں ہوتا، وہ خلا کبھی بھر نہیں سکتا. وہ جو ایک، اور یہ واقعاً حدیث کا حقیقی مصداق مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب تھے، کہ واقعاً جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی نہیں بھر سکے گا. میں چند جملے مصاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا دل کہتا ہے کہ انہیں وہاں پہ بھی بلایا گیا تو وہاں پہ بھی وہ ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہوں گے. بے شک سیدہ کے سامنے بی بی کو جا کے مجالس ہی سنائیں گے، جناب امیر کی باتوں میں مجالس ہی پڑھیں گے، کہ بی بی کہیں گی نا کہ مجھے سناؤ، میرے بیٹوں کے مصائب سناؤ. قیامت جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی تو جناب سیدہ ایک مرتبہ
جیسے ہی تشریف لائیں گی منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ تمام اہل محشر نظروں کو جھکا لیں گے کہ سیدہ گزر جائیں۔ جب جناب سیدہ پردے میں آئیں گی تو کیوں کہا جائے گا کہ نظروں کو جھکا لو؟ کیونکہ بی بی ایک ایسی حالت میں آئیں گی مصائب کی کہ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ بی بی جب پوچھا چوتھے امام علیہ السلام سے کہ مولا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دادا علی مرتضیٰ کہیں گے سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں، تو جناب سیدہ کہیں گی اے ابوالحسن یا علی میرے بابا کو کہہ دیجیے عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں، عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں۔ سیدہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی اور میرا دل کہتا ہے کہ جناب سیدہ کہیں گی اے علی اگر عباس کے 2 بازو کافی نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے۔ اور جناب سیدہ ایک مرتبہ مکمل کر دوں جو چھٹے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں میری دادی زہرا تشریف لائیں گی، خود خالق ایک مرتبہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا، تو جناب سیدہ ایک مرتبہ رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے 2 بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو جیسے آج اسکرین پہ پردے پہ سب کچھ چلتا ہے، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مجلس دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی ایک مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردے پہ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت نظر آئے گی۔ امام نظر آئے گا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی رگیں کٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹوں کی شہادت کو بی بی دیکھنے کے بعد بلند آواز سے روئیں گی، کہیں گی پروردگارا میں نے بیٹوں کو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ فاطمہ آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ بی بی کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کے چاہنے والے آنے والے سارے بخشے نہ جائیں، جب تک سب کی شفاعت۔ اللہ کہے گا فاطمہ آپ کو حق کے شفاعت ہے، آپ جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ جناب سیدہ شفاعت کریں گی، آئیں ذرا مل کے دعا کریں پروردگارا ہمیں اس لحظے میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ بس اسی پہ تمام کر دوں گا۔ جناب خاتون جنت ایک مرتبہ بہت روئیں گی۔ امام صادق علیہ السلام سے متعلق ایک روایت پیش کر دوں، جب چھٹے امام علیہ السلام کے گھر کو منصور توانقی ملعون نے آگ لگوا دی، رات کا وقت تھا اس نے گھر کو آگ لگوائی، امام اپنے گھر سے باہر صحن میں آئے، دیکھا میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں کبھی مغرب سے مشرق، امام بیٹیوں کو دیکھتے جاتے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، بلند آواز سے رونے لگے۔ امام کے مولانا آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ کہا ارے میں سر پہ موجود ہوں، میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں مجھے، پھر بھی مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق، لیکن شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگی، میرے دادا سید سجاد ایک چٹائی پہ بے ہوش پڑے تھے، بیویاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں شام غریبہ میں کیا ہوا ہوگا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے باس صاحب نے تو جلال کا مرحوم اور ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً اس دوران بہت سے بڑے بڑے علماء ایران میں، عراق میں، پاکستان میں انتقال کر گئے، نہ جانے کہاں کہاں۔ پاکستان میں علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا کورونا وائرس سے، اور اس دوران کورونا وائرس سے مولانا ناصر حسینی صاحب، مولانا عباس موصوف صاحب، بڑے بڑے بزرگ علماء، پتہ نہیں کون کون مومنین
پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے الہی آمین الہی آمین جناب سید الشہداء کے جوار میں جگہ عنایت فرما، الہی آمین مرحومین کو جناب سید الشہداء کی امام صادق السلام کی شفاعت نصیب فرما، الہی آمین بلند بلندتر فرما، الہی آمین پروردگارا ہم سب کو بارگاہ امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، الہی دشمنان آمین اہل بیت داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، الہی ہمارے آمین مقام کی حفاظت فرما، الہی خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، الہی آمین ہوتا دیکھنا نصیب فرما، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما، الہی آمین ویسے ہم سب کے جان مال عزت داروں کی حفاظت فرما، سارے الہی آمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ دنیا بھر کے حالات خراب ہے سب کی حفاظت فرما، الہی آمین قائم ٹیم اور مومنین نے اہتمام کے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام خصوصاً علامہ حجت اسلام زمین علامہ آیت اللہ طالب جوہری صاحب کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل